الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. اس سورہ کا نام ہے سورہ زاریات. زاریات کا معنی ہوتا ہے گرد و غبار کو اڑانے والا. گرد و غبار کو اڑانے والی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے. اس سورہ کی پہلی آیت میں لفظ زاریات کے ذریعے سے اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ زاریات رکھا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے مکہ کے درمیانی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے قیامت کے دن کا قائم ہونا اور پھر وہاں حساب و کتاب کا چھپانا. والذاریات ذروا، قسم ہے مٹی کو ذرات بنا کر گرد و غبار بنا کر اڑانے والے ہواؤں کی. فالحاملات وقرا، اور بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی قسم. فالجاریات یسرا، آہستہ اور آہستہ آسانی کے ساتھ چلنے والی ہواؤں کی قسم. فالمقسمات امرا، اور حکم الہی کے مطابق بادلوں اور بارشوں کو تقسیم کرنے والی ہواؤں کی قسم. انما توعدون لصادق، چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے. یعنی وہ چیز سچی ہے، وہ وعدہ پکا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور حساب و کتاب کا دن یقیناً واقع ہونے والا. بعض مفسرین نے ان چار قسموں کو ہواؤں کے ساتھ مخصوص کیا. یعنی ہواؤں کی قسمیں بتلائی. گرد و غبار بنا کر مٹی کو اڑانے والی ہوا، بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہوا، آہستہ چلنے والی ہوا، اور بادلوں کو جگہ جگہ تقسیم کر کے برسانے والی ہوا. ان چار چیزوں کا تذکرہ چار انداز سے کیا ہے لیکن چیز ایک ہی. بعض مفسرین نے ان چار قسموں کو چار چیزوں سے متعلق کیا، چار چیزوں سے متعلق جوڑا ہے. پہلی ہے والذاریات ذروا، ہواؤں کی قسم جو گرد و غبار اڑاتی ہے. ایک تند ہوا کے جب جھونکے آتے ہیں علاقہ کے علاقہ صاف ہو جاتا ہے. جتنا گرد و غبار ہوتے ہیں سب اڑ جاتے ہیں. راکھ بنا کے اڑا کے پھینک دیا ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے، کتنے مکانات اڑا دیے جاتے ہیں اور انسان کو بھی اڑا کے پھینک دیا جاتا ہے. دوسرا ہے فالحاملات وقرا، ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھائے رہتا ہے. آسمان کے اوپر میں ہمیں بادل دکھتا ہے، لگتا ہے دھواں ہے، لیکن وہ کتنا وزنی اور وزندار ہوتا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. کتنا پانی ہوتا ہے.
جب اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برسانا چاہتا ہے تو انہیں بادلوں کو ادھر سے ادھر کراتا ہے اور پھر وہیں سے پانی ٹپکنا برسنا شروع ہے. تو بادل پانی کو اٹھائے ہوا ہے. پانی کو اٹھانے والے بادلوں کی قسم، ہواؤں کی قسم اور بادلوں کی قسم. فالجاریات یسرا، قسم ہے ان کشتیوں کی، جہازوں کی جو آسانی کے ساتھ دریا و سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں. ان کشتیوں کو ہوا کے ذریعے بھی چلایا جاتا ہے، جسے بادبانی کشتی کہا جاتا ہے. اور اگر ہوا مخالف ہو جائے تو کشتیوں کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو فرمایا ان ہواؤں کی قسم جو آسانی سے چلتی ہے، یا ان کشتیوں کی قسم جو آسانی سے دریا اور سمندر میں چل رہی ہوتی. فالمقسمات امرا، ایک تو یہ بات تھی کہ اللہ کے حکم کے مطابق بادلوں کو تقسیم کرنے والے ہوا کی قسم. دوسرے مفسر نے کہا ان فرشتوں کی قسم جو حکم الہی کے مطابق بادلوں کو مختلف جگہ پہ تقسیم کرتے. یہ چار قسمیں کھا کر اس حقیقت کو وعدہ کیا گیا ہے، انما توعدون لصادق، یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، انسان کو اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھانا جائز نہیں. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی قسم کھائی تو آپ نے شرک کر دیا. من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بھی قسم کھا سکتا ہے اور مخلوقات کی بھی قسم کھا سکتا ہے اور کھاتا رہتا ہے. تو کوئی آدمی اللہ پہ شرک کا فتویٰ نہ لگا کہ اللہ بھی تو مشرک ہے. قانون سے وہ بالا تر ہے، قانون ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ قانون ساز ہے. تو کہا اللہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کے ذہن سے قریب ہوتی ہیں. ان چیزوں کے ساتھ انسان کا سابقہ بڑھتا رہتا ہے، اس مناسبت سے انسان اس پہ غور و فکر کرے گا، وہ سمجھ سکتا ہے. ان ہواؤں کی قسم، چار قسم کی ہواؤں کی قسم، یا ان چار مخلوقات کی قسم کھا کر اللہ نے کیا کہا، انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے. یعنی قیامت کا وعدہ کہ انسان دنیا میں یوں ہی نہیں آیا، ایک مقصد خاص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. ہر شخص کی زندگی کی گاڑی رواں دواں رہتی ہے، اس کا وقت متعین ہوتا ہے. کوئی آج جا رہا ہے تو کل چلا گیا، کوئی کل جائے گا، پرسوں جائے گا، یہ سلسلہ جاری ہے. کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے اور کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے. عجیب سرا ہے یہ دنیا کی، اس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. کوئی آتا ہے اور کوئی جاتا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی چلا جا رہا ہے. تو یوں ہی انسان کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کے ساتھ حیات موت لگی ہوئی ہے. جب پیدا ہوا ہے تو مرنا ہے، پھر جب مرے گا تو دوبارہ زندہ ہونا ہمیشہ ہمیشہ کے. فرمایا انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے. وعدہ کس چیز کا؟ قیامت کا، کہ مرو گے، مٹی میں ملو گے، ایک لمبی مدت کے بعد تم جگائے جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے. اسی دن کا نام قیامت. کیا قیامت پیدا کر کے، قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ برپا کر کے کچھ نہیں کرے گا؟ مقصد کیا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یقیناً حساب کتاب واقع ہوگا. ایسا نہیں کہ مجمع میں جمع کر دیا اور چھوڑ دیا، نہیں. جمع کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ زندگی میں جتنے کارنامے آپ نے انجام دیے، اچھے ہو یا برے، ان تمام کا ریکارڈ تیار ہے، آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا. آپ خود بخود پڑھ لیں گے اور فیصلہ اپنے بارے میں کر لیں گے. پھر حساب و کتاب کے لیے نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ سے گزرنا ہوگا.
جس انسان کے بارے میں کوشش ہو گئی، پوچھ گچھ کر لیا گیا، منوق شہلا، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، اس طرح کا جہاں سوال ہوا، حدیث رسول ہے وہ تو گیا کام سے۔ حساب کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دربار عالیہ میں موجود ہوگا اور بندوں کو سامنے سے گزار دیا جائے، یہی حساب ہے۔ ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہ ہم پکڑے جائیں گے، جیسے پولیس کا چیک ہوتا ہے، چیک پوسٹ پہ گاڑیاں جا رہی ہے، جس پر شک ہوا پکڑ لیا، تو گزرتے اور انسان کو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کون سے جرم ہمارے اوپر لگا دیا جائے اور کس کے نتیجے میں ہمیں پکڑ لیا جائے، خطرہ لگا رہتا ہے۔ یہ تو انسان کا معاملہ دے لے کے چھوٹ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں گزارا جائے گا، جو انسان گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آسان حساب لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں کہ رکو، پھر کھٹیا کھڑی ہوئی، سوال جواب ہوا، مناقشہ ہوا، پوچھ گچھ ہوئی، کوشش کی گئی، تو اور پھنستا چلا جائے۔ اس نے فرمایا منوق شہلک، جس سے پوچھ گچھ کیا جائے گا وہ تو پھنس جائے گا الگ۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، قیامت کے دن اس لیے واقع ہوگا کہ آپ کو بدلہ چکانا ہے، حساب دلانا ہے۔ آپ جس معیار کے انسان ہوں گے اسی اعتبار سے آپ کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ آپ جنت میں جانے والے ہوں گے کہ جہنم میں جانے والے؟ جنت میں جائیں گے تو کیسے درجات پائیں گے، کم درجہ پائیں گے، درمیانی درجہ پائیں گے، اعلیٰ درجہ پائیں گے۔ پھر جہنم میں جائیں گے تو آپ کے مراتب الگ الگ ہوں گے، ہلکا پھلکا عذاب ہوگا، درمیانی عذاب ہوگا کہ سنگین عذاب ہوگا، یہ سارے معاملات وہاں بھی۔ تو ان چیزوں کی قسم کھا کر بطور شہادت یہ بات کہی گئی، جس طرح تم مشاہدہ کرتے ہو ہوا کے جھونکوں کا، مشاہدہ کرتے ہو بادلوں کا، اور مشاہدہ کرتے ہو کشتیوں کا، اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے فرشتے کارندے موجود ہیں جو اللہ کے معاملات سے، اللہ کے حکم سے معاملات کی تقسیم کرتے ہیں، کسی کو روزی پہنچاتے ہیں، کسی کو بادل پہنچاتے ہیں، کسی کے کھیت تک پانی پہنچاتے ہیں، کسی گھر تک کھانا پہنچاتے ہیں، کسی کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، کسی کو فراوانی کے ساتھ روزی ملتی ہے۔ یہ سارے کارنامے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے معمول وہ کرتے ہیں۔ مشاہدہ ہے کہ جس طرح ان چیزوں کا تمہیں یقین ہے، اسی طرح تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ قیامت بالکل برحق ہے اور اس دن فیصلہ ہو۔ کیا جانتے ہو، کسی کا مکان اڑ جاتا ہے، کسی کا مکان بچ جاتا ہے، کوئی سکون آرام میں رہتا ہے، کوئی تباہی پریشانی میں چلا جاتا ہے۔ یہ معمولی ہوا کا جھونکا ہے۔ اگر قیامت کے دن کا معاملہ ہوا تو وہاں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ جس طرح دنیاوی چیزوں پہ تمہارا اعتقاد ہے، اس کے مشاہدہ معائنہ کرتے ہو، اسی طریقے سے جب اللہ کہتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور وہاں حساب و کتاب کا معاملہ رکھا جائے گا، تمہیں اس کا یقین کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا آسمان۔ بعض نے کہا قسم آسمان کی جو زیب و زینت والا آسمان، اور بعض نے کہا قسم آسمان کی جو بادلوں کو اٹھانے والا آسمان۔ آسمان کیا ہے؟ ابھی تک سائنسدانوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوئی۔ دکھتا ہے کہ بادل ہے اور بلو رنگ کا کچھ سامان دکھتا ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہنچ نہیں ہوئی، لیکن پہنچ ہوگی۔ یہ بلند بالا آسمان یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں باضابطہ دروازے ہیں۔ ان دروازوں سے اوپر چڑھا جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کے بتلایا، معراج کیا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں سے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ انسان اس کو ناممکن سمجھتا ہے کہ انسان کا عمل اوپر جائے گا۔ جس طرح مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
معراج میں جانا ناممکن سمجھا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں سمجھایا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فرشتہ آسمان سے نیچے بھیج سکتا ہے تو اللہ زمین سے اپنا نمائندہ کو اوپر کیوں نہیں لا سکتا؟ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اپنا پیغام وحی بھیجتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے انسان کے اعمال کو اوپر کیوں نہیں لائے؟ اور جس طرح بندوں کی دعائیں آسمان سے ٹکراتی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی قبولیت کو دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ یہ سارے معاملات کہا یہ آسمان سے متعلق ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، راستوں والے آسمان کی قسم، یہ سب راستے آنے جانے یا قسم آسمان کی جو آراستہ اور پیراستہ سے وزینت ہے، سورج بھی لگے ہوئے ہیں، چاند بھی لگا ہوا ہے، ستارے بھی لگے ہوئے ہیں، دیگر سیارات بھی آسمان کو آراستہ پیراستہ کر کے رکھتے ہیں۔ یہ بادلوں کو اٹھانے والے آسمان کی قسم۔ بادل کیسا ہے؟ جس نے بھی جہاز کا سفر کیا ہے کبھی کبھی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بادل کو چیر پھاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں، آسمان اور بادل کے بیچ میں آپ کا سفر ہوتا ہے۔ کبھی وہ روئی کے گالوں کے مطابق بالکل آرام نرم نرم بادل ہوتا ہے، کبھی کبھی برف کے سیل اور چٹان کی طرح کے بادل ہوتے ہیں جنہیں جہاز کو کاٹنا پڑتا تو کھڑکھڑاتا، ایسا لگتا ہے کہ اب گرا تب گرے، یہ صورتحال بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کشتیاں چلاتا ہے، کس طرح جہاز اڑواتا ہے، کس طرح بادلوں کو اونچا کرتا ہے، کس طرح بادلوں کو پانی سے بھر کے رکھا ہے اور کس طرح ہواؤں کے ذریعے سے ان بادلوں کو ادھر سے ادھر کراتا ہے، یا پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جہاں مناسب سمجھتا ہے وہاں پانی پہنچاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا یہاں بارش ہو رہی ہے، کھیت جوتنے والے دو بیل لے کے کھیت جوت رہا ہوتا ہے، ایک بیل پانی میں بھیگ رہا ہے، دوسرا بیل کے جسم پر پانی کا قطرہ بھی نہیں۔ یہ قدرت۔ یہاں کبھی بارش ہوتی ہے، بغل میں بارش نہیں ہے، کہیں زوردار بارش ہو رہی ہے، آپ کے علاقے میں کچھ اتا پتہ بھی نہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، فرشتوں کے ذریعے سے یا پھر ہوا کے ذریعے سے جہاں مناسب سمجھتا ہے بادلوں کو پہنچاتا ہے۔ کبھی بادل پہنچا کے پانی سے ترسا دیتا ہے، کبھی بغیر بادل کے پانی برسا بھی دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ فرمایا انکم لفی قول مختلف، تم لوگ تو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو، اللہ کے بارے میں مختلف بات کرتے ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مختلف باتیں کرتے ہو، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ تم میں سے کوئی انسان ان کو جادوگر بولتا ہے، کوئی انسان اس کو شاعر بولتا ہے، کوئی انسان ان کو کاہن بولتا ہے، کوئی انسان ان کو جھوٹا بولتا ہے، کچھ لوگ ان کو سچا بولتے ہیں۔ تمہاری بات تو مختلف ہے، تم الگ الگ انداز کے نظریے رکھتے ہو۔ کیا فرمایا؟ انکم لفی قول مختلف، تم مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو۔ یوفک عنہ من افک، پھیر دیے جاتے ہیں وہ جس کو پھیر دیا گیا۔ دونوں بات اس میں شامل ہے۔ کچھ لوگ لوگوں کے بہکانے کے نتیجے میں اللہ سے پھیر دیے جاتے ہیں اور غیر اللہ کی طرف مائل ہوئے۔ کچھ لوگ لوگوں کے بہکانے کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق و امین ہونے سے اعراض کرتے ہوئے نے جھوٹا اور کاہن و شاعر تک کہنا شروع کر دیا۔ جس کو پھیر دیا گیا کسی کے بہکاوے میں چلا آیا ان کو پھیر گیا۔ دوسری بات یوفک عنہ من افک، کہ پھیرا جاتا ان کو جس کو پھیر دیا گیا، مطلب ان خرافاتی باتوں سے وہ تعلق نہیں رکھتے ہیں بلکہ کنارہ کشی اختیار کر کے چلے جاتے۔ بکنے والا بکتا رہتا ہے، اس پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ اللہ کو مان لیا تو مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا تو مان لیا، دین اسلام کو تسلیم کر لیا تو کر لیا۔ جتنی بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، ہم کو اسے مطلب ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اسے بچا لیا۔ دونوں طرح کی بات اس آیت میں بیان کی ہے۔ قتل الخراسون، اٹکل بچو باتیں کرنے والے تباہ ہو، سنی سنائی باتیں کرنے والے برباد ہو، اپنے نظریے سے قیاس سے ماتھا لگا کر دماغ
لگا کر خواہ مخواہ کی باتیں کرنے والے تباہ. مومن کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بات بیان کرتا ہے، نہ کہ اپنے انداز سے. تو جو اٹکل بچوں باتیں کرتے ہیں، بے سند اور بلا دلیل بات کرتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں ہو کہ ایسے لوگ تباہی و بربادی سے بچ نہیں پاتے. قتل الخراصون، بے سند باتیں کرنے والے، بلا دلیل باتیں کرنے والے، اٹکل بچی باتیں کرنے والے تباہ ہو گئے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، اس کی ایک صفت بتائی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے بھولے ہوئے ہیں. اللہ اس کے رسول کے فرمان سے غافل ہے اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب کو بھولے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ زندگی یوں ہی ان کی گزر رہی ہے اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی انہیں کیوں دی گئی ہے. تو بھول بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو. انسان دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں روز الست میں جس دن وعدہ کیا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سارے انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہوں گے، سبوں نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، کیوں نے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً تو ہمارا رب ہے. اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں. پھر دنیا میں آنے کے بعد انسان بھول گیا ہے. الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی شیطان کی اور کسی کی بندگی نہ کرنا؟ پھر دنیا میں آ کے اللہ کو بھولے کیسے، غفلت میں پڑے کیسے، اپنے وعدے کو چھوڑ کیسے دیے، اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے شیطان کی پوجا پاٹ کرنا کیسے شروع کر دیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جان بوجھ کے بھولتے ہیں، کچھ لوگ واقعی بھول جاتے ہیں. آپ کو پہچانتے ہیں لیکن کبھی کبھی ناٹک کرتے پہچانتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اچھی اردو بولتے تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر انجان. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے نتیجے میں بڑا ثواب ہے، بندگی سے جی چرانے کے نتیجے میں عذاب ہے، لیکن بھول بیٹھے ہیں لوگوں کے سامنے میں. جہاں جاتے ہیں ویسی مجلس اختیار کرتے ہیں، یا اہل مجلس کی پرواہ کرتے اس کا خیال کرتے ہیں. جہاں جاتے ہیں اسی انداز کے اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. وہاں یا تو کبھی جان بوجھ کے اللہ کو بھولتے ہیں یا انجانے میں اللہ کو بھولتے ہیں. تو کہا یہ لوگ جو بے سند باتیں کرتے ہیں در حقیقت کو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھول بیٹھے ہیں کہ بے سند باتوں کا انجام کتنا خطرناک ہے. اس سے غافل ہے یا اسے معلوم ہے کہ اس کی سزا زبردست ہے، اس کو بھولا بیٹھے. یسألون ایان یوم الدین، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا. ان کفار مشرکین کی جانب سے پوچھنا یہ مذاق اڑانا تھا. اچھا بتائیے کب آئے گا؟ مانتے تو نہیں ہے، لیکن نہ ماننے کے باوجود اس قسم کا بار بار سوال کرنا در حقیقت مذاق اڑانا. تو مزاحیہ انداز میں، مذاق اڑانے کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے بار بار جس قیامت کی دھمکیاں دیتے ہیں کب آئے گی. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کب ہے وہ وعدے کا دن، یا کب ہے وہ حساب کتاب کا دن، کب ہے بدلے کا دن. یوم هم علی النار یفتنون، قرآن نے سیدھا سا جواب دیا یہ وہ دن ہوگا جس دن یہ لوگ آگ میں تپائے جائیں گے. ابھی مذاق اڑا رہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، سب معلوم ہے، اس کے باوجود بار بار سوال کرنا. اگر تھوڑی دیری ہو رہی ہے، تاخیر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کیوں نہیں آئے گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ انسان کو مہلت دے رکھا ہے. اگر چاہتا تو اللہ کی مخالفت کیا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا. اب اس کی عذاب میں دیری ہو رہی ہے، اس کی موت میں دیری ہو رہی ہے اور قیامت میں دیری ہو رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی ہے، حکمت ہے. فرمایا
یومہم علی النار یفتنون، جس دن یہ لوگ آگ میں تپائے جائیں گے۔ دنیا میں بڑی موج مستی کی زندگی گزاری ہے، چلو جہنم میں، پھر وہاں آگ کی سزا تم کو ملے گی، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، سب طرف آگ ہی آگ۔ اور جب انسان اس میں جائے گا اس کی چمڑیاں ادھر جائے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جب اس کی چمڑی ادھر جائے گی تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس میں چمڑی چڑھا دی جائے گی، مستقل سلسلہ رہے گا۔ ابھی آگ میں گیا، جھلس گیا، پھر دوسرا، پھر دوسری چمڑی، پھر دوسری چمڑی، یعنی مستقل یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو کہا جس قیامت کو تم ناممکن سمجھتے ہو، مستبعد سمجھتے ہو، دور سمجھتے ہو، اس قیامت کے بارے میں اتنی بات یاد کر لو، وہ قیامت تو برپا ہو کے رہے گی۔ وہ کب آئے گی؟ جب بھی آئے، لیکن تمہارا کیا حال ہوگا اپنے حال کے بارے میں معلومات فراہم کر لو، جس دن یہ لوگ آگ میں تپائے جائیں گے، جلائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے فتنہ کی سزا۔ دنیا بڑی فتنہ سامانی تم نے کی ہے، فتنہ بہت پھیلایا ہے، لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے، مختلف انداز سے باتیں کی ہیں، اس فتنے کی سزا چکھو۔ کوئی انسان دین اسلام کی طرف آنا چاہ رہا تھا تو مجھ سے برگشتہ بھی کر رہے تھے، اس کے راستے میں روڑے بھی اٹکا رہے تھے۔ کوئی انسان دین اسلام پر عمل کرنا چاہ رہا تھا، اس کے خلاف تم کارروائیاں بھی کر رہے تھے۔ انبیاء، مرسلین، مصلحین اور مبلغین، دعات، ان تمام لوگوں کے سامنے تمہاری حرکتیں ایسی ہوا کرتی۔ یہ جو فتنہ سامانی تم نے کی تھی، چکو۔ قرآن کیا کہا؟ ذوقوا فتنتکم، اپنے فتنہ سامانی کی سزا چکو، یا اس عذاب کا مزہ چکھو جس عذاب کی مستحق تم دنیا میں ہو گئے۔ تم نے اعمال کر کے جنت کا حقدار بنانا چاہیے تھا تمہیں، لیکن تم نے ایسے اعمال نہیں کیے، تم نے ایسے اعمال کر لیے کہ تم جہنم کے حقدار بن گئے۔ جو تمہارا عمل تھا جہنمی عمل، اس کے نتیجے میں جو سزا مل رہی ہے، اس سزا کا مزہ چکھو آج جہنم۔ هذا الذي كنتم به تستعجلون، یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم دنیا میں جلدی مچا رہے ہیں۔ کہاں عذاب، کہاں قیامت، کہاں تکلیف۔ ہر دور میں انبیاء مرسلین سے لوگوں نے کہا کہ جس عذاب کی دھمکیاں بار بار دیتے لاتے گئے نہیں، جبکہ انبیاء مرسلین نے ہر ایک کے جواب یہی کہا کہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، عذاب سے ڈرانا میرا کام ہے، کیونکہ اللہ نے ڈرانے کا حکم دیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کب عذاب تم پر آئے گا، تم کو سدھرنے کا موقع ملے گا، تمہیں عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا، معمولی عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے کہ بے خبر سے اکھاڑ پھینک دیے جاؤ گے، یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں۔ میرا کام تھا پیغام پہنچا دینا، اب قیامت کے دن جب آ گئے تو اپنے اعمال کے مطابق سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ تو فرشتے کہیں گے ذوقوا فتنتکم، اپنے فتنہ سامانی کا سزا کی سزا چکھو، یا سزا کا مزہ چکھو، یا عذاب کا مزہ چکھو۔ یہی وہ چیز ہے اس سلسلے میں تم دنیا میں جلدی مچاتے تھے۔ مطلب انکار کرتے ایسا ہونا تو نہیں، اگر ہے تو لے کے آئیے۔ تو اللہ نے کہا جس کے انکار کرتے تھے، جس سلسلے میں جلد بازی مچایا کرتے تھے، وہ عذاب کی گھڑی، عذاب کا دن اور عذاب کا جگہ یہی ہے جس میں تمہیں ڈالا جا رہا ہے اور تمہیں عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ان باتوں پہ غور کرے تو 5 قسمیں کھائی، 5 قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کھانے کے بعد قیامت کے وقوع کا تذکرہ کیا ہے، حساب و کتاب کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 5ویں قسم کھانے کے بعد انسان کے حالات پہ تبصرہ کیا ہے کہ انسان کا حال کیا ہے۔ انسان خود غور و فکر کر لے کہ مختلف قسم کی باتیں بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ حق سے پھر جاتے ہیں، بے سند اور بلا دلیل باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں غفلت کی زندگی گزار کر اللہ کے عذاب کو ڈر بیٹھے ہیں، اللہ کے عذاب کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت تو آنا ہی آنا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد انسان کو سزا سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے تو دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لے کہ ہم جنت کے مستحق ہو جائے اور جہنم سے محفوظ رہے۔ اللہ ہمیں عراب کر کے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق برآمد فرمائے۔